अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एक बहुत प्यारी सी मॉर्निंग के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात भी इसी हवाले से करेंगे क्योंकि बाज़ दफ़ा ख़वातीन जो होती है ना, बड़ी कंप्लेन करती हैं कि जी हम सुबह को उठते हैं लेकिन हमारे काम सारा दिन नहीं हो रहे होते क्योंकि उनका मॉर्निंग स्टार्ट जो होता है ना वो ठीक नहीं होता। तो आज हम उसी मॉर्निंग स्टार्ट के हवाले से बात करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी जो चीज़ें आपने अपनी मॉर्निंग में शामिल करनी है और सुबह के टाइम आपने ये सब काम करने हैं। उसके बाद यकीन कीजिए आपके पास दिन का एक बड़ा हिस्सा होगा जिसमें आप और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकती हैं अपने घर के कामों के अलावा। तो उसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं पॉइंट नंबर 1 क्या है। अच्छा, सुबह में ना एक चीज़ आप अपनी हैबिट बना लें कि जो आपका टाइम है ना काम का, उससे आधा घंटा पहले आप उठ जाएं। ये आपको ना बड़ा फ्रेश फीलिंग देगी। लाइक आप नमाज के टाइम उठती हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हम अलार्म उस वक्त का लगाते हैं जब बिल्कुल नमाज का आखिरी टाइम हो रहा होता है, अफरा तफरी वाला काम होता है। सो कोशिश करें आप जो है ना आधा घंटा पहले का अलार्म लगाएं और आधा घंटा पहले आप उठ जाएं। इससे क्या होगा, आप जो है ना उठने के बाद बड़ी फ्रेश फील करेंगी। एकदम से जब आप नींद से जागते हैं ना, आप उस तरह से फ्रेश नहीं होते और ना ही आपका उठने को दिल कर रहा होता है। सो हमेशा जो भी आपका उठने का टाइम है उससे आधा घंटा पहले का अलार्म लगाएं, आधा घंटा पहले उठें। नमाज़ पढ़ लिया आपने, आपकी जो दुआएं हैं, अस्कार हैं जो आपने मॉर्निंग में करने हैं वो कर लीजिए। उसके बाद एक काम आपने ऐसा रखना है जो आपको खुशी देता है, ठीक है। अब वो कोई सा भी काम हो सकता है जो आप सुबह में कर सकती हैं। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है सुबह मॉर्निंग में चाय पीने की, और या आपने बैठ के जनाब कोई आपने पॉडकास्ट देखनी है, कुछ ऐसा आपने करना है, वो वाला काम जो है ना वो आप रख लें। अपने नमाज और मॉर्निंग के अज़कार जो भी हैं, कुरान पाक पढ़ना है, कुछ भी हैं जो भी आप तस्बीहात करती हैं, उसके बाद का वो कर लीजिए। उसके बाद एक चीज़ और कि आपने जो है ना जब खुद को फ्रेश आप फील करेंगी ना तो फिर आपका सारा दिन जो है बड़ा अच्छा सा गुजरेगा। उसके बाद क्योंकि बच्चे अब स्कूल जाने लग गए तो आपने क्या करना है जनाब, कोशिश आपने ये करनी है कि आप पहले अपना नाश्ता कर लें, ठीक है। बच्चों को नाश्ता कराने से पहले अब ये भी उस सूरत में होगा कि सुबह में आप टाइम से उठ जाएं। जब आप खुद नाश्ता कर लेती हैं ना तो आप जो है ना आपका मूड बड़ा बहाल हो जाता है, फ्रेश हो जाती हैं। ये हम लोग गलती क्या करते हैं, हम सुबह उठ जाते हैं, उसके बाद हम भूखे प्यासे जो है ना काम करना शुरू हो जाते हैं, बच्चों के साथ लगे हुए हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, उनके लंच है, बहुत से काम है। लेकिन अब आपने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले ना आप अपना नाश्ता कर लें, उसके बाद आप अब बच्चों की तरफ जाएं। तो ये काम जैसे मैंने कहा ना सुबह जल्दी उठने से ही सारे होंगे। अच्छा, उसके बाद ना अपने बच्चों को जगाने का मरहला आ जाता है। अब इसमें भी ना ख़वातीन बड़ा कंप्लेन करती हैं कि जी बच्चे जो है ना वो सुबह को उठ नहीं रहे होते, जाग नहीं रहे होते और बच्चे परेशान करते हैं या घर में एक जो है ना उधम मचा होता है। तो उसमें गलती हमारी ही होती है। सबसे पहली चीज़ तो रात में टाइम से सोने की आदत डालें प्लीज़। खुद भी टाइम से सोएं, बच्चों को भी टाइम से सुलाएं। जब उनकी नींद पूरी होगी ना तो सुबह में उठते हुए कभी भी तंग नहीं करेंगे। और थोड़े से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उन्हें भी इस चीज़ का आदी बनाएं कि खुद अलार्म लगाएं। अब लाइक मैंने अपने बच्चों को ये वाली आदत डाल दी। अब वो खुद अपने अलार्म उन्होंने सेट किए होते हैं, इतनी देर में उनका नाश्ता बना रही होती हूँ, उनके अलार्म बजते हैं, वो खुद ही उठते हैं, मुझे अब उठाने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि इतने बड़े नहीं हैं बच्चे, बेटा मेरा 5th क्लास में है, बेटी 2 क्लास में। लेकिन वो मेरे जगाने से पहले उठ चुके होते हैं। जब मेरे नाश्ते बन चुके होते हैं और मैं उन्हें उठाने के लिए जाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे पहले जागे होते हैं और वो फ्रेश हो चुके होते हैं। ये वाली आदत लाजमी डालें बच्चों को कि उनमें थोड़ी सी ना एहसास ज़िम्मेदारी खुद पैदा। और इसके लिए ज़रूरी यही है, जैसे मैंने अभी कहा, कि रात में आप खुद भी टाइम से सोएं, बच्चों को भी टाइम से सुलाएं। देखिए, ये बात ना इफेक्ट है कि घर की जो रूटीन है ना वो औरत ही बनाती है। ये आपने अगर छोड़ दी ना मर्दों पे, या आपने छोड़ दिया कि जी सब कुछ खुद ही सेट हो जाएगा, बच्चे बड़े होकर खुद ही ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जब तक आप उनकी रूटीन प्रॉपर नहीं बना के रखेंगी ना तब तक चीज़ें आपकी स्ट्रीमलाइन नहीं होंगी। इसलिए रूटीन्स जो है ना, जो भी आपके घर की रूटीन है उसको प्रॉपरली बनाएं, उसको फॉलो कराएं। अच्छा, फिर एक और चीज़ के सुबह में नाश्ते बनाने में अफरा तफरी हो रही होती है। अब फिर एक और बात कि जी बच्चे नखरे कर रहे होते हैं नाश्ता करने में कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो आप रात में ये चीज़ें पहले से डिसाइड करके रखें कि सुबह आपने नाश्ते में क्या बनाना है। बच्चों से पूछेंगे सुबह नाश्ते में क्या लेना है, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और सुबह ये वाली हरकतें भी ना हो रही हों बच्चों की कि कोई नाश्ता छोड़ के जा रहा है, कोई नखरे कर रहा है, कोई रो रहा है। तो ये चीज़ें जब आप रात में पूछ के सोएंगी ना तो फिर सुबह आपके लिए भी आसानी होगी और बच्चे भी खुशी खुशी नाश्ते कर लेंगे। उसके बाद जनाब बारी आती है चीज़ें सेट करने की। वो भी मैंने अभी एक लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी रात की रूटीन के बारे में। उसमें मैंने यही कहा था कि रात में बच्चों के यूनिफॉर्म, बच्चों की बुक्स, उनके बैग्स, सब कुछ चेक करके और फिर सोएं कि सब चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर जगह पे हों। सुबह जो जो कुछ उन्होंने लेके जाना है आपको पता हो कि बैग में ये चीज़ें मौजूद हैं। बच्चों के लंच जो भी बनाने हैं उसकी भी आधी तैयारी आप रात में करके रखें। सुबह का टाइम ना बड़ा अफरा तफरी का टाइम होता है, थोड़ा सा टाइम होता है लेकिन उसमें काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन कामों को ना आपने खुद से मैनेज करना है और तरीके से करना है। तो वही तरीका जो है ना असल चीज़ है और वही तरीके से आपकी रूटीन बनेगी। बच्चों की चीज़ें रात में अरेंज करके सोएं ताकि सुबह में आपको परेशानी ना हो रही हो।
اور کوشش کریں بچوں کو نا جب اسکول بھیج رہی ہوں تو جیسے بچوں کی وینز وغیرہ لگی ہوتی ہیں یا گھر سے کوئی ڈراپ کرنے جا رہا ہے یا اگر واکنگ ڈسٹینس میں بچے واک کرنے جا رہے ہیں تو بچوں کو نا دروازے تک ضرور چھوڑ کے آئیں اور انہیں پیار کیجیے، دروازے تک چھوڑنے جائیں اور جو بھی آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں بچوں میں پڑھ کے ضرور دم کیجیے۔ اور دیکھیں اس سے جو ہے نا بچوں میں بھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ ہمارا خیال کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے مائیں خیال کرتی ہیں، ماں باپ ہی خیال کرتے ہیں اولاد کا، لیکن کچھ چیزیں نا بچوں کو بتانی ہوتی ہیں، انہیں دکھانی ہوتی ہیں، سو بچوں کو ضرور یہ چیزیں دکھائیں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا بچے اسکول چلے گئے، اب جناب جیسے میں نے کہا کہ ناشتہ آپ پہلے کر لیں، اگر پہلے کر لیا بہت اچھی بات ہے، نہیں کیا تو اس کے بعد آپ اب اپنا خیال کیجئے، ناشتہ کر لیجئے۔ جو ہم ناشتے اسکپ کر دیتے ہیں نا یہ سوچ کے کہ چلو اور ابھی گھنٹے بعد کر لیتے ہیں، بڑی غلط چیز ہے، ناشتہ لازمی کیا کریں۔ اور ناشتے کے بعد پھر آپ نے اپنے باقی کام سٹارٹ کرنے ہیں، جناب جو بھی ہیں، ہسبینڈ کو آفس بھیج دیا، ہسبینڈ کا ناشتہ ہو گیا، بچے چلے گئے، اب آپ اپنے گھر کے باقی کام کر لیجئے۔ صبح صبح کا ٹائم میں نا برکت بھی بہت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا تھوڑے ٹائم میں آپ زیادہ کام کر سکتی ہیں۔ جو بھی آپ کا کام ہے، اگر ہیلپر نہیں ہے، اگر آپ نے گھر کے کوئی بھی صفائی وغیرہ کوئی کام کرنا ہے وہ کر لیں، اور یہ جو ہے نا اس ٹائم پہ جو کام کریں گی نا آپ فریش ہوں گی اور کام جلدی جلدی ہوگا، آپ ایکٹیو رہیں گی۔ تو آپ نے صبح صبح میں یہ جناب اپنے سارے کام کر لینے ہیں۔ اس کے بعد اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اب خواتین کہتی ہیں ہم کس ٹائم جو ہے نا وہ خود ریڈی ہوں یا کپڑے چینج کریں۔ دیکھیں صبح کے ٹائم میں ہی نا ایک اپنی پسند کا ایک ڈریس نکال لیں، ایک سوٹ نکال لیں، پہن لیں، چینج کیجئے، ہلکا سا فریش ہو جائیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا آپ کو سارا دن موقع نہیں مل رہا ہوتا، اور پھر جب تھوڑا سا دن گزر جاتا ہے نا تو پھر ہمیں تھوڑا دن گزرنے کے بعد یہ ویسے ہی احساس ہونے چلیں اب تو سارا دن ہی گزر گیا، کل صحیح، تو وہ کل جو ہے نا وہ کل ہونی مشکل ہو جاتی ہے۔ سو آج جو ہے نا صبح میں اپنے آپ کو فریش کر کے اپنی لک تھوڑی سی بدل کے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کر کے اچھے سے بال برش کر کے دیکھیے گا، بڑا اچھا آپ کو فیل ہوگا۔ اور ایک بات اس میں اور بھی ہے کہ بچوں کے آنے سے پہلے نا مائیں اگر فریش ہوگی بچوں کا موڈ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، انہیں ایسا لگتا ہے، ان میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہماری مدر جو ہے، ہماری ماں جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہی ہے۔ اگر آپ سر جھاڑ منہ پھاڑ کھڑی ہوں گی نا، بچے اسکول سے آ چکے ہوں گے، آپ کے مزاج میں ایک چڑچڑا پن ہوگا، تو بچے ویسے ہی ظاہر ہے وہ بھی تھکے آتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں تھکے ہوئے آتے ہیں بچے بھی، تو وہ بھی نا تھوڑے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک فریش لک دیجیے بچوں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو، تاکہ آپ فریش نظر آئیں۔ اور اس کے بعد جناب باری آتی ہے ہمارے کھانے پکانے کی، اور یہ جو کھانا پکانا ہے نا یہ تو ہماری ساتھ ہی چلنا لگا ہوا ہے، ظاہری بات ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ شکر ادا کیجئے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم کھانا پکا سکتے ہیں اور پکا کے اپنے پیاروں کو کھلا سکتے ہیں۔ ادروائز اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، جو سیلابی صورتحال ہے، یقین کیجئے بڑے اچھے بہت اچھے گھرانوں کے لوگ بیچارے اس وقت بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، جو کسی ایڈ کے منتظر ہیں، کسی امداد کے منتظر ہیں، اور وہ ترس رہے ہیں اپنے کچن کو، اپنے گھر کو، جہاں پہ وہ چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو، اپنا گھر جو ہے نا سب کو عزیز ہوتا ہے۔ تو بس اللہ کا شکر ادا کیجئے جو چیزیں آپ کو میسر ہیں ان پہ، اور جو چیزیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ان کی کمی ہے تو اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے اور اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ اور اس وقت تو بہت سی ایسی چیزیں، بہت سی ایسی مثالیں آپ کو نظر آ جائیں گی، لوگ اس وقت کس طرح سے پریشان حال ہیں، تو اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور کریں۔ تو جناب پھر آپ چلیں کچن کی طرف، اور کچن میں سب سے پہلے اگر آپ صبح صبح اپنے کچن کو کلین کر لیں گی نا تو یقین کریں کچن میں کام کرنے کا دل کرے گا۔ اچھا مجھے نا بڑی الجھن ہوتی ہے جب کچن صاف ستھرا نہ ہو تو پھر مجھ سے بالکل کام نہیں ہوتا، تو میری کوشش نا سب سے پہلے یہ ہوتی ہے ایک تو رات میں نا کچن اپنا کلین کر کے سوؤں، تاکہ صبح ناشتے کے ٹائم جب میں آؤں نا تو کچن میرا صاف ستھرا اور میں بڑے آسانی سے اس میں کام کر سکوں۔ اچھا اس کے بعد ناشتے کے بعد نا پھر دوبارہ سے ایک بار کچن صاف کرنا لازمی ہوتا ہے، تاکہ آپ کے برتن جب واش ہوئے ہیں تو آپ کا کچن بالکل نیٹ کلین ہو جائے، اور اچھی سی کچن کی صفائی کرنے کے بعد پھر میں اپنے جو ہے نا لنچ کی پریپریشن سٹارٹ کرتی ہوں، کیونکہ جب تک میلا کچن ہوتا ہے نا مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ سو اس سے نا بڑی پازیٹیو وائب آتی ہے، آپ کا موڈ بڑا اچھا ہوتا ہے، آپ بڑے خوشی جو ہے نا کچن کے کام کر سکتی ہیں۔ سو کچن کو صاف کرنے کے بعد جناب آپ نے اپنا لنچ پریپیئر کرنا ہے، جو کچھ بھی آپ نے بنانا ہے لنچ میں۔ اچھا مین جو کوکنگ ہے نا آپ کی سارا دن کی، اگر وہ بھی آپ دن میں یا صبح کے ٹائم میں کر لیں گی نا تو آپ کے پاس سارا دن بہت سا ٹائم ہوگا اور کوئی کام کرنے کا، کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ کر رہی ہیں، کچھ بھی آپ کے پاس ہے ایسا کام، یا کوئی آپ آن لائن کام کر رہی ہیں، کچھ بھی، تو صبح کے ٹائم میں جتنے کام آپ نمٹا سکتی ہیں نمٹا لیں۔ اچھا وہ خواتین جن کے بچے سب اسکول گوئنگ ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کے پاس تو بڑا زیادہ ٹائم ہوتا ہے اس میں، لیکن کسی کے پاس اگر کوئی ٹوڈلر ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے ابھی اسکول گوئنگ نہیں ہے، تو اس کو بھی زیادہ ٹائم دینا ہوتا ہے۔ تو عموماً یہ بچے جو ہوتے ہیں نا جو ابھی اسکول نہیں جا رہے ہوتے، تھوڑا لیٹ اٹھ رہے ہوتے ہیں، 11-12 بجے تک اگر بچہ آپ کا اٹھتا ہے، یا 10-11 بجے تک بھی اٹھتا ہے، تب بھی آپ کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس چھوٹے بچے کو ٹائم دے سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ ظاہر ہے بہت سے کام ہوتے ہیں، ان کے اٹھنے کے بعد آپ سمجھ لیں کہ گھنٹہ ایک تو کہیں نہیں گیا صرف ان کو فریش کرانے میں، تو
وہ ٹائم اگر آپ نے پہلے سے اپنا استعمال کر لیا، آپ نے کام کر لیا، تو آپ اس بچے کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ بچہ رو رہا ہے، مائیں اس کو کچن میں بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، اب اس بچے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، اس کو بھی ٹائم دیجیے اور اپنا کام جو ہے نا وہ ٹائملی آپ ختم کر لیجیے. اچھا پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ان سارے کاموں کے بیچ میں نا اپنے لیے ٹائم ضرور نکالنا ہے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو می ٹائم ہے نا وہ آپ اسی ٹائم لے سکتی ہیں، کیونکہ آپ بچے گھر نہیں ہیں، ہسبینڈ نہیں ہیں اور کام آپ کے کمپلیٹ ہو گئے، اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالیں. گھر کا ایک کونا ہوتا ہے نا، کوئی سا بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی بیڈ روم کی کوئی ایک جگہ ہے، کوئی آپ کی کوئی ایسا صوفہ ہے، کوئی چیئر ہے جہاں پہ بیٹھ کے نا آپ اپنے آپ کو بڑا ریلیکس فیل کرتی ہیں. تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہاں پہ اپنے بیٹھنے کے لیے نکالیں اس ٹائم میں. اور چاہے آپ اس وقت موبائل اسکرول کریں یا آپ ٹی وی دیکھیں یا آپ کچھ بھی ایسا کام ہے جو آپ کو پسند ہے، کوئی بک ریڈ کر لیں، لیکن وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو ٹائم دیجیے، پرسکون ہو، اپنے ذہن کو بالکل فریش رکھیں، اس کو کلیئر رکھیں. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فون اٹھا کے شروع ہو جائیں. ایک غلطی ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نا صبح جناب سب کو بھیج کے کاموں پہ اس کے بعد جو ہے نا فون اٹھا کے بیٹھ جاتی ہیں. اب اس کو کال کر، اس کو کال کر، 2 گھنٹے اس کے ساتھ ضائع کر دیا، 1 گھنٹہ اس کے ساتھ ضائع کر دیا. یہ والا ٹائم جو ہے نا، یہ جو ہم فون میں ضائع کرتے ہیں نا، یقین کریں دیکھیں ضروری کال تو ٹھیک ہے، ہو گئی بات، ہو گئی آپ کی. فون کا مقصد کیا ہے کسی کو کال کرنے کا؟ آپ نے کسی کا حال چال پوچھا، کسی کا حال چال بتا دیا اپنا، دیٹس اٹ. یہ جو لمبی لمبی گوسپ اور لمبی لمبی کالز ہیں نا، یہ آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور اسپیشلی جو آپ کا کام کا ٹائم ہوتا ہے، اپنے کام کے ٹائم پہ نا اپنے موبائل فون کو استعمال مت کریں، اس ٹائم پہ کام کیجیے. اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا ہم فون یوز کر کے ہم ذہنی طور پہ ریلیکس ہو رہے ہیں کسی سے بات کر کے، تو یقین کریں ریلیکس ہونے کا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ 5 سے 7 منٹ ہوتا ہے. یہ جو 1 گھنٹے کی کال ہوتی ہے نا، یہ الٹا آپ کو اسٹریس میں ڈال رہی ہوتی ہے. کبھی نوٹ کیجیے گا کہ آپ نے بہت لمبی کسی سے بات کر لی، چاہے بات کوئی اچھی بات ہی آپ کر رہے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ جب آپ مستقل موبائل فون کو استعمال کریں گے، اسے کان کے ساتھ لگائے رکھیں گے، اس کے بعد آپ کو نا ایک عجیب سا بوجھ اپنے دماغ میں محسوس ہوگا اور آپ کو لگے گا کہ آپ تھکی نہیں ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جو اتنی لمبی لمبی کالز کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو تھکا دیتی ہیں. تو خود کو تھکانا نہیں ہے، خود کو فریش رکھنا ہے. اور سارا دن فریش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی مارننگ فریش ہو. اگر آپ کی مارننگ فریش نہیں ہے نا، تو آپ سارا دن بوجھل، اکتاہٹ کا شکار، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ لگی رہیں گی. اچھا پھر جو کچھ آپ نے پکانا ہے نا، اس کے لیے بھی نا ہمیشہ اپنا ایک مینیو بنا کے رکھیں. اور یہ جب آپ کا مینیو ہر ویک کا نا، میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں، میں ویکلی نا ایک مینیو میں بنا لیتی ہوں ویک کے سٹارٹ پہ. لائک سنڈے کو میں نے بیٹھ کے نا میں اپنا ایک مینیو ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں پورے ویک کا. اچھا اب اس سے کیا ہوتا ہے، مجھے ایک تو پتہ ہوتا ہے کہ میں بالکل بلینک نہیں اٹھ جاتی صبح کو کہ اب مجھے پتہ ہی نہیں آج کیا پکانا ہے، آج کیا ہونا ہے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بھی آپ کو بڑا مینٹلی ریلیکسیشن دیتی ہیں. سو ایک مینیو ترتیب دے دیجیے کہ میں نے پورے ویک میں یہ چیزیں بنانی ہیں. اب اس کے اکارڈنگ جو کچھ چیز کی کمی بیشی ہے گھر میں، وہ آپ منگا لیں 1 دن پہلے، تاکہ جب آپ صبح کو پکانے کھڑی ہوں تو تب آپ کو اس طرح کوئی پرابلم نہ آ رہا ہو کہ اب میں کیا کروں، اب فلانی چیز کم ہے، فلانی چیز نہیں ہے. سو یہ چیزیں بھی نا آپ نے خود سے مینیج کرنی ہیں. اور جو کام آپ نے ایک دن میں کرنے ہیں، جو کام آپ نے آج کے لیے ڈیسائیڈ کیے ہیں نا، کوئی آپ نے ایکسٹرا کام اپنی ڈیلی روٹین سے ہٹ کے کرنا ہے، تو اس کو بھی ٹائملی کر لیجئے. اور اس میں سب سے ضروری بات، جو سب سے مشکل کام آپ کو لگتا ہے نا، وہ سب سے پہلے کر لیں. سب سے مشکل کام ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ پھر ہو جائے گا، پھر ہو جائے گا. اچھا یہ فلانی کیبنٹ میں نے صاف کرنی ہے، بڑی مشکل لگ رہی ہے، اس میں ٹائم زیادہ لگے گا، چلو آج نہیں کل کر لوں. تو پھر وہ کل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو کام سب سے مشکل لگے نا، وہ سب سے پہلے کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو جناب پھر اس کے بعد آپ کو سارے کام آسان لگنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے آج میں نے نا یہ بڑے دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ اسموکڈ قیمہ بناتی ہوں. تو میں نے نا یہ قیمہ بنایا. ہمارے کھڑے مسالے کا قیمہ جو ہے نا بڑا اچھا لگتا ہے، سب کو بڑا پسند ہوتا ہے. تو بس اس میں نے تھوڑا سا ٹوسٹ دیا، ساتھ نا میں نے اس میں اینڈ پہ کوئلے کا دم دے دیا اور دھواں دے دیا، سوری. تو یہ بڑا اچھا سا بن گیا. اچھا ہرا دھنیا میں نے اس میں نہیں ڈالا. میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں میں ہرا دھنیا، پودینہ وغیرہ کافی چیزوں میں اسکپ کر جاتی ہوں کہ میرے بچے نہیں کھاتے، لیکن اس پہ آپ اینڈ پہ ہرا دھنیا اور باریک کٹی ہوئی ادرک اوپر سے اسپرنکل کر سکتے ہیں گارنش کرنے کے لیے. تو اور ساتھ آپ اس پہ جو ہے نا وہ کوئلے کا دھواں دے دیں، اور یقین کریں بڑا ٹیسٹی بنا تھا. تو جناب یہ تھی میری آج کی مارننگ روٹین اور آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. اللہ